وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ کیا ہے۔ کل ہم پڑھ چکے کہ علت والے یعنی بیمار فعلوں میں بعض اوقات اس صورتحال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ دو ساکن حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں، دو جزم والے حروف ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو پڑھ چکے ہم پھر کیا کرتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اور ڈراپ ہونے والا گرنے والا حرف ہمیشہ کون سا ہوتا ہے؟ حرف علت۔ مثال یہ ہے یقولو، اس سے ہم نے بنانا ہے فعل امر۔ فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دائرہ شروع میں لگاتے ہیں، ایک اخیر میں، ایک دائرہ لگایا شروع میں، ایک اخیر میں، باقی کیا رہ گیا؟ قول۔ اب واو پہ بھی جزم ہے، لام پہ بھی جزم ہے۔ جب دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں، دونوں میں سے کس کو ڈراپ کرتے ہیں؟ کمزور حرف کو، اور کمزور حرف یہاں کون سا ہے؟ واو، حرف علت۔ تو باقی کیا رہ جائے گا؟ قل۔ نمبر ایک۔ دوسرا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دوسرا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جب کسی فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو پھر آخری دائرہ چھوٹا نہیں، وہ بھی پورا لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صلی یصلی، یصلی سے ہم نے بنانا ہے فعل امر۔ ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک دائرہ آخر میں لگانا ہے، آخری دائرہ لگاتے ہیں پیش پہ۔ پیش تو یہاں ہے نہیں، اور کب نہیں ہوتی آخر میں پیش؟ جب فعل مضارع کے آخر میں کون سا حرف ہو؟ حرف علت۔ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ دائرہ پورے حرف پہ لگاتے ہیں۔ تو پورے حرف پہ دائرہ لگایا تو باقی کیا رہ گیا؟ صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی۔ یہاں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نہیں لگایا، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں۔ مثلا ہدا یہدی، ہدایت دینا، کہنا ہو تو ہدایت دے، فعل امر بنانا ہو تو ایک دائرہ لگائیں گے شروع میں، ایک دائرہ لگائیں گے اخیر میں، آخری دائرہ کہاں لگے گا؟ پورے حرف پہ۔ اب باقی جو دو حروف بچتے ہیں ان کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ اس کے شروع میں حمزہ لگانا ہماری مجبوری ہے۔ حمزہ کون سا لگائیں گے؟ زیر والا۔ کیا بن جائے گا؟ اہدی، تو ہدایت دے، نا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ یہ تو پڑھا تھا ہم نے کل۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آج کا سبق سمجھنے کے لیے ہم ثلاثی مزید فی کے دروازے کا پہلا جو دروازہ ہے، ثلاثی مزید فی کے پہلے دروازے کا نام آپ کو بتاتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی فعلوں کی دنیا ہے، ایک اسٹیج ہے، اس کے پہلے دروازے کا نام کیا ہے؟ افعال۔ دروازے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ باب۔ پہلے دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب افعال۔ باب افعال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ماضی ہوتا ہے افعال کے ردم پہ، اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعل کے ردم پہ۔ افعال یفعل، ارسل یرسل، انزل ینزل، اکرم یکرم وغیرہ۔ اسی طرح استعمال ہوتا ہے افعال یفعل کے ردم پہ اقوام یقوم، لیکن اقوام یقوم اس طرح نہیں استعمال ہوتے، اس طرح پڑھتے نہیں ہیں اس کو۔ اقوام یقوموں کو بنتا کیا ہے؟ فعل ماضی اقوام اور فعل مضارع یقوم، لیکن یہ بیمار فعل ہے۔ اقوام یقوم اس طرح استعمال نہیں ہوں گے۔ بیماری کیا ہے؟ واؤ پہ زبر بوجھ ہے، واؤ کا بوجھ منتقل کر دیں گے، شفٹ کر دیں گے کس کو؟ ما قبل کو، یعنی کاف کو۔ واؤ کی زبر منتقل کی واؤ کاف کو، تو کیا بن گیا؟ اچھا اب واؤ سے پہلے زبر ہے، واؤ کو کسے بدل دیا؟ الف سے، کیا بن گیا؟ اقامہ۔ یقیمو استعمال نہیں ہوتا، یقیمو کی بجائے استعمال ہوتا ہے یقیمو۔ کیسے؟ یقیمو، واؤ نے جو ہاتھ سے بوجھ اٹھا رکھا ہے
زیر کا، اس سے ہم نے اس کو نجات دلانی ہے. واؤ کا بوجھ شفٹ کر دیں گے کس کو؟ کاف کو. واؤ کا بوجھ کاف کو دیا تو کیا بن گیا؟ یوکیمو. واؤ سے پہلے زیر ہو تو واؤ کو بدل دیتے ہیں کس سے؟ یا سے. تو کیا بن جائے گا؟ یوکیمو سے یوکیمو. اب اقامہ یوکیمو، اصل میں یہ کیا تھے؟ اقواما یوکیمو. اقامہ یوکیمو کا تعلق کس سے ہے؟ باب افعال سے. آج کا قاعدہ کیا ہے؟ باب افعال، اس میں ایک ایکسیپشن استثناء ہے، ایکسیپشنل رول، استثنائی قاعدہ. کیا؟ باب افعال سے جب فعل امر بناتے ہیں تو اس کے شروع میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی حمزہ لگانا ضروری ہے. پھر سنیے، باب افعال سے جب فعل امر بناتے ہیں تو اس کے شروع میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی لگایا جاتا ہے. کیسے بتائیے؟ یوکیمو سے ہم نے بنانا ہے فعل امر. یوکیمو، یا لکھتا ہوں، یوکیمو سے ہم نے بنانا ہے فعل امر. کیسے بنائیں گے؟ ایک دائرہ شروع میں، ایک اخیر میں، باقی کیا رہ گیا؟ تین. دو ساکن حروف اکٹھے ہوئے، دونوں میں سے کس کو ڈراپ کریں گے؟ یا کو. باقی کیا رہ جائے گا؟ تین. کیا یہاں حمزہ لگانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. حمزہ کب لگاتے ہیں؟ جب لفظ کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. اور لفظ کو پڑھنا ممکن کب نہیں ہوتا؟ جب شروع میں کیا ہو؟ جسم. یہاں شروع میں جسم تو نہیں، اس کو بڑی آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں کن. لیکن باب افعال کے شروع میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی لگاتے ہیں. اور باب افعال کے شروع میں حمزہ کون سا لگایا جاتا ہے فعل امر بناتے وقت؟ زبر والا. تو کیا ہو جائے گا؟ اتم. قامہ وہ کھڑا ہوا. باب افعال کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ لازم کی بجائے معنی پیدا کر دیتا ہے کس کا؟ متعدی کا. قامہ وہ کھڑا ہوا تو اقامہ کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے کھڑا کیا. اقامہ یقینا کھڑا کرنا. مثال کے طور پہ پرچم گرا ہوا ہو، اس کو سیدھا کھڑا کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے کسی پرچم کو سیدھا کھڑا کرنا سے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کو عزت دینا، اس کو بالا دستی دینا، یہی معنی ہوتا ہے. اقام الصلاۃ لفظی معنی بنے گا اس نے نماز کو کھڑا کیا. یقیمون الصلاۃ وہ نماز کو سیدھا کھڑا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ نماز کو اس کی حیثیت، اس کا مقام و مرتبہ دیتے ہیں. نماز کو اولی حیثیت دیتے ہیں، ترجیحی مقام دیتے ہیں. وہ ان کی پریورٹیز میں شامل ہو جاتا ہے نماز پڑھنا، ان کی ترجیحات میں. اور اگر ترجیحات میں شامل نہ ہو، پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ پڑھی، پڑھ لی تو پھر بھی ٹھیک، نہ پڑھی تو پھر بھی کچھ طبیعت سے بوجھ نہیں، اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہیں گے. نماز قائم کرنا، نماز کو کھڑا کرنا، اس کو بالادستی دینا، اس کو اس کا مقام و مرتبہ دینا، اس کو ترجیحی حیثیت دینا، اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا، یہ معنی ہے اقام یقین الصلاۃ کا. اقام الصلاۃ، یقین الصلاۃ، اقام الصلاۃ وغیرہ. چنانچہ حکمرانوں کے بارے میں کیا کہا؟ الذین ان مکناہم فی الارض. مسلمان حکمران کون ہوتے ہیں؟ ان مکناہم فی الارض. اگر ہم اقتدار دے دیں انہیں زمین میں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ. یہ نہیں کہا کہ خود نمازیں پڑھتے ہیں. فلاں سے صاحب بڑے لیے تھے جی، کیا بڑے تاجرگزار تھے، اس کی نمازوں کا قوم کو کیا فائدہ؟ یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، کہا اقام الصلاۃ. اس کا پورا نظام قائم کرتے ہیں. وہ پھر معاشرے کی ترجیحات میں نماز کو شامل کرتے ہیں. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اذان بھی ہو چکی ہو اور کاروبار بھی ہو رہا ہو. اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو سعودیہ میں نظر آ سکتی ہے. ممکن ہی نہیں کہ نماز بھی ہو رہی ہو مسجد میں اور مارکیٹ بھی کھلی ہو، ممکن ہی نہیں ہے. تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز کا پورا نظام قائم کرتے ہیں، اسے معاشرے کی ترجیحات میں شامل کرتے ہیں، اس کو بالادستی دیتے ہیں، اس کو اس کا اصل مقام و مرتبہ دیتے ہیں. بہرحال
अकाम यकीन खड़ा करना, और जिस तरह हमने कहा परचम को खड़ा किया जाता है, उससे मुराद क्या होता है, उसको बालादस्ती देना, उसको ऊंचा मकाना मर्तबा देना। इसी तरह अकाम सलाता और यकीन सलाता का जमाना है। अच्छा, अब इकामत सलात, अब इकामत सलात के फिर कुरान मजीद में आगे इकामत सलात के फिर कई उसके औसाफ बयान किए हैं कि बाद मात अदा हो, उसको सही तरीके से अदा किया जाए, उसको वक्त पे अदा किया जाए। इन्न सलाता काना तौलमुमिनीना किताब में, ये सब इकामत सलात का हिस्सा है, ये सब इकामत सलात का हिस्सा है। लेकिन हमने कहा इसके लिए यकीमुन सलाता का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, इस मुनासबत से। बहरहाल अकाम यकीमू से फिल अमर क्या बनेगा, अकिम, बताइए, अकिम अस्सलाता, अकिम अस्सलाता को मिला के क्या पढ़ेंगे, जाला सत अल दिन तू को मिला के पढ़ते हैं, जाला सत दिन तू मिला के पढ़ने के लिए जेर देते हैं अखीर में। अगर आपने अलग अलग पढ़ना है तो फिर ठीक है, अकिम अस्सलाता, तो फिर मिला के पढ़ना है तो फिर अकिम अस्सलाता नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, आके मुस्सलाता, फिर ये हमला साबित हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, आके मुस्सलाता। कुरान मजीद में क्या है, आके मुस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मुझे याद करने के लिए। एक होता है किसी चीज का तसव्वुर पहली दफा ज़हन-नशीन करना, उसको अरबी जुबान में कहते हैं हाफिज़ यहफ़ज़ु। एक होता है किसी चीज का तसव्वुर पहले ज़हन में हो, उसके तसव्वुर को ताज़ा करना, असर लो, उसकी तजदीद करना। यहाँ क्या कहा, ज़िक्री, नमाज कायम करो मुझे याद करने के लिए, मेरी हैबत मेरी अजमत की तजदीद के लिए। इंसान दुनिया के कामों में मसरूफ होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत और हैबत से गाफिल हो जाता है। तो क्या कहा, अक़िम अस्सलात लिज़िक्री, नए सिरे से मेरी हैबत को अपने ज़हन में लाने के लिए, नए सिरे से मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। अक़िम अस्सलात लिज़िक्री, तू कायम कर नमाज मुझे दोबारा असर लो याद करने के लिए, मेरी अजमत को मेरी हैबत को असर लो अपने ज़हन में लाने के लिए। हमारे यहाँ जिक्र सिर्फ अल्फाज के दोहराने को कहा जाता है, हालांकि जिक्र का माना क्या होता है, याद दहानी। अब 1000 दफा सुभान अल्लाह कहते हैं, आपको पता ही आप क्या कह रहे हैं, ये मतलूबा जिक्र नहीं है। जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़मत और हैबत में इजाफा ना हो वो जिक्र शरीयत में मतलूब जिक्र नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर ऐब से पाक है, किसी काम को बेमकसद करना एक ऐब है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ऐब से पाक है। क्या मतलब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हर ऐब से पाक, उसकी तख्लीक हर ऐब से पाक, उसके तमाम फैसले हर ऐब से पाक। इंसान ये तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह से किसी फैसले में कोई ऐब नहीं होता, कहे बार बार सुभान अल्लाह, फिर उसे कभी भी अल्लाह के किसी फैसले पर कोई शिकवा नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहिए, लेकिन ये तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हर ऐब से पाक है, उसने कायनात को बेमकसद तख्लीक नहीं किया है, उसने इंसान को बेमकसद तख्लीक नहीं किया है। बेमकसद काम करना ऐब होता है और अल्लाह इस ऐब से पाक है। ये सोच कर कहिए सुभान अल्लाह, 10 दफा भी कहेंगे 1000 दफा कहने से ज्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल जिक्र से मुराद हमारे यहाँ समझ लिया गया है कि अल्फाज को दोहरा लिया जाए, बस गिनती कर ली जाए, 1000 दफा कहना है, 10,000 दफा कहना है, कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं अल्लाह की कौन सी अजमत कौन सी सिफत को हमने अपने दिल में उजागर करना है, कुछ पता नहीं। ऐसा जिक्र इस्लाम में शरीयत में मसरूफ नहीं है। बहरहाल हमारे यहाँ जिक्र एक एक्सरसाइज बन गया है, एक्सरसाइज है, कुछों की एक्सरसाइज, सर की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज नहीं है इस्लाम में जिक्र, ये याद दहानी है। अब इस सबक को हम जहां खत्म करते हैं, अगले सबक की तरफ आ जाते हैं। आज हम उसे पढ़ते हैं मुख्तसरन इजमालन, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पढ़ेंगे तफसीलन तफसील से। वो सबक क्या है, देखिए ये एक फेल है वाजाना, वाजाना जिक्र से बात आगे बढ़ी। नमाज को भी जिक्र कहा गया है, कुरान मजीद की तिलावत में उसे समझ के पढ़ने को भी जिक्र कहा गया है। ये है जिक्र के असल मजा है। वाजाना
اس کا معنی ہے اس نے وزن کیا، اس نے تولا کسی چیز کو، وزانا، یہ ایک فعل ہے، اس فعل کے مادے میں حرف علت شامل ہے واو۔ بیماری کا جانیے بیماری ہے کیا وزانا کی، اس فعل کی بیماری کیا ہے؟ واو پہ زبر کیا ہے؟ بوجھ۔ واو کمزور حرف ہے، نہ یہ زبر کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ یہ پیش کا، اور نہ ہی ہاتھ میں زیر کا۔ کیا کرتے ہیں عرب؟ پھر اس کو بوجھ سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وزانا، اس کا بوجھ دور کیجیے۔ کیا طریقہ ہے بوجھ دور کرنے کا؟ تخفیف ثقل کا نمبر 1 انتقال حرکت۔ کیا مطلب؟ اس کے بوجھ کو، اس کی حرکت کو منتقل کر دیا جاتا ہے ماقبل کی طرف جو حرف اس سے پہلے ہو، شفٹ کر دیا جاتا ہے اسے۔ اب اس کا ماقبل تو ہے ہی نہیں، واو کا بوجھ کس کو دیں گے؟ اس سے پہلے تو کوئی حرف ہے ہی نہیں، اس کا ماقبل نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات سے معذرت کے ساتھ، ایک ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے ہماری کسی کلاس میں، وہ ایک دن کہنے لگے کہ ہم بھی کسی بیمار کا علاج کرنے سے پہلے اس کا ماقبل دیکھتے ہیں، کوئی فیس مل جائے گی یا نہیں۔ ماقبل ہو تو علاج کرتے ہیں، ورنہ ہم علاج نہیں کرتے۔ بہرحال سب ڈاکٹر برابر نہیں ہوتے۔ وزانا، اب یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر زبر کا بوجھ ہے، اس کا بوجھ ہم ماقبل کو منتقل نہیں کر سکتے کہ اس کا ماقبل ہے ہی نہیں۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر منتقل نہیں کر سکتے تو پھر اسقاطی حرکت بھی تو ہے، ڈراپ کر دیجئے، گرا دیجئے، چلے گرا دیں۔ حرکت کا ختم ہونا کیا کہلاتا ہے؟ سکون۔ اب اس کو پڑھ کے دکھائیے۔ اس فعل کو آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کی ڈیتھ واقع ہو جانا۔ ظاہر ہے جس فعل کو آپ پڑھ ہی نہ سکے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کی موت واقع ہوگی۔ جس بیمار کا آپریشن کرنے سے اس کی ڈیتھ واقع ہو جانے کا خدشہ ہو تو اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ بیماری سمیت ہی رہنے دیتے ہیں، اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کرتے ہیں۔ اب کسی کے پھیپھڑے کی جھلی بھی ختم ہو گئی ہو تو اس کا خاص آپریشن کریں گے، کیا کہیں گے؟ پھر اس کو کہیں گے کہ اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کرو، جاؤ اس کو گھر لے جاؤ، اس کے ساتھ گنو۔ اب اس فعل کی ڈیتھ واقع ہو جانے کا خدشہ ہے، بلکہ ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تب اگر ہم اس کی بیماری دور کریں۔ اب کیا کریں گے؟ اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کریں گے۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب شروع میں حمزہ بھی تو لگایا جا سکتا ہے، حمزہ لگا دیجیے۔ لیکن اگر حمزہ لگا دیں تو کتنے حروف ہو جاتے ہیں؟ اس کے 4، اور اس کا تعلق جو ہے ثلاثی مجرد سے، اور ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں صرف کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3۔ اب نہ تو ہم شروع میں حمزہ لگا سکتے ہیں، نہ ہی اس کا حرکت کو گرا کے علاج کر سکتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کریں گے۔ کچھ قسمائی ایکسیپشنل کیسز بھی آ جاتے ہیں ہسپتالوں میں کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا، کا اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کریں گے۔ چنانچہ وازانہ کو وازانہ ہی استعمال کریں گے۔ وازانہ اس نے تولا، اس نے وزن کیا، اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں گے، بیماری سمیت ہی، اس کی بیماری دور کرنا ممکن نہیں۔ لیکن ایک کام کریں گے، کیا؟ جب اس کا فعل مضارع بنائیں گے تو واو چونکہ زبر کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک چکی ہے، فعل مضارع میں اس کو مکمل چھٹی دے دیں گے، مکمل آرام پہ دے دیں گے، مکمل ریسٹ۔ چنانچہ وازانہ کا فعل مضارع یوزنو یا یوزنو کی بجائے کیا استعمال ہوگا؟ یازنو۔ یازنو واو کہاں گئی؟ وہ تو اس کے مادے کا حصہ تھی، ہم کیا کہیں گے؟ واو کو مکمل آرام پہ دے دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فعل ماضی میں بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک گئی۔ چنانچہ وازانہ یوزنو کی بجائے اس کا فعل مضارع کیا استعمال کرتے ہیں؟ وازانہ یازنو۔ فعل مضارع میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ کم از کم 4،
لیکن یہاں یزنوں میں کتنے ہیں؟ 3. چوتھا حرف کون سا تھا؟ واو کہاں گیا؟ ڈراپ ہو گیا ہے، کیا کہہ دیجیے اسے مکمل ریسٹ کے لیے، مکمل آرام کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے. چنانچہ یزنوں کی بجائے کیا استعمال ہوگا؟ یزنوں. وازانا یزنوں. اب آ جائیے، یزنوں سے ہم بنانا چاہتے ہیں فعل امر. بڑی میتھمیٹک زبان ہے یہ، حساب، الجبرا، جیومیٹری، دائرے، پلس مائنس، اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں عربی گرامر میں. قاعدے لیکن ہے سارے دلچسپ. آپ ہاں جی ہے سارے دلچسپ، اور دیکھ لیجیے بالکل وہ لاجک کے یا کہہ لیجیے یہاں میڈیکل لاجک کے مطابق چلے آ رہے. اب دیکھیے جگہ پریکٹس کریں، بیمار فعلوں کا علاج کریں. ظاہر ہے آپ بھی وہ تعلیم حاصل کر کے میڈیکل کی چھوڑ دیں، ظاہر ہے سارے جو سب نکل جائیں. اب دیکھیے ایک دائرہ لگایا شروع میں، فعل امر بنانا چاہتے ہیں ہم. ایک دائرہ لگایا شروع میں، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے لیکن جو نہیں ذہن میں رہتے ہیں. ایک دائرہ لگایا شروع میں، ایک دائرہ کہاں لگایا؟ اخیر میں. یہاں پورا دائرہ نہیں لگائیں گے، حرف علت نہیں ہے. یہاں حرف علت ہوتا آخر میں تو دائرہ پورے حرف پہ لگاتے. باقی کیا رہ گیا؟ ذل. یہ فعل امر ہے. ذل کا معنی کیا ہے؟ تو وزن کر، تو تول. اس کی جمع بنائیے. جمع بنانے کے لیے آخر میں کس کا اضافہ کر دیتے ہیں؟ واو کا. تو ذل کی جمع کیا ہے؟ ذنو. قرآن مجید میں ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اس میں واو زبر واو کا الگ حرف ہے، اس کا حصہ نہیں. واو زبر واو پلس ذنو. واو اور ذنو تم وزن کرو تولو. بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. قسطاس کہتے ہیں ڈنڈی کو. بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ڈنڈی نہ مارو. قسطاس ہم نے کہا ڈنڈی کو کہتے ہیں یہ جو درمیان میں ہوتی ہے. یہ اگر یہ ترازو ٹیڑھا بنا ہو تو ہم کہا کرتے ہیں اسے سمجھ لیجیے یہ ہماری عدالتوں کا ہے. بہرحال قسطاس یہ ڈنڈی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسطاس. وزن بالقسطاس المستقیم، اور تم وزن کرو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ڈنڈی کو ادھر ادھر نہ جھکاؤ، ڈنڈی نہ مارو. آگے آ جائیے. وقایتی، یہ ماضی مضارع کا ایک گروپ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچانا. یہ یاتی یوں استعمال نہیں ہوا، آخر میں حرف علت ہے اور اس پر پیش کا بوجھ نہیں آتا. وقا اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے. بتائیے فعل امر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ فعل ماضی سے یا فعل مضارع سے؟ مضارع سے. بنائیے یقی سے فعل امر بنائیے. بہت دلچسپ قاعدہ ہے. یقی سے بنائیے فعل امر. تو بچا. ایک دائرہ شروع میں لگایا، ایک دائرہ لگانا ہے ہم نے اخیر میں. بتائیے آخری دائرہ کہاں لگے گا؟ پورے حرف پہ. باقی کا رہ گیا ایک بشارت ہے. ایک ایسا حرف بتائیے، کوئی ایسا حرف بتائیے جو بیک وقت حرف بھی ہو، پورا لفظ بھی ہو، فعل بھی ہو، پورا جملہ بھی ہو. کوئی ایسا حرف بتائیے جو پورا جملہ بھی ہو. تو وہ کون سا ہے؟ کاف زیر تی. تو بچا. بچا فعل ہے اور تو کا معنی جس کے اندر موجود ہے وہ فاعل. فعل پلس فاعل کون سا جملہ بن گیا؟ جملہ فعلیہ. یہ پورا جملہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ واقعنا عذاب النار. تو واقعنا کیا ہے؟ واجب وا اور پلس کی پلس نا. وا اور کی. تو بچا نا ہمیں عذاب النار، جہنم کی آگ کے عذاب سے. واقعنا عذاب النار. وا الگ ہے، کی الگ ہے، نا الگ ہے. تو کاف زیر کی یہ فعل امر ہے. اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ وقا. یہ کی
یہ ایک حرف ہے، واحد حرف جو استعمال ہوتا ہے، ایک ہی حرف ہے اور پورا جملہ بھی ہے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ہم نے کہا یہ دلچسپ باتیں ہیں آج کی. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ میں کی فعل امر ہے جی، اور تم وزن کرو تونو سیدھی جلدی کے ساتھ. وزن وا علیحدہ ہے، وا کس معنی میں ہے اور کے معنی میں ہے. وزن سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی نہیں، وا الگ ہے، زینو الگ ہے. ہم نے کہا چونکہ یہ ایک ایسی واو ہے جس نے فعل ماضی میں بہت زیادہ بوجھ اٹھایا، اب اس کو الف سے بدلنے کی بجائے مکمل آرام پہ بھیج دیا جائے گا. ویسے الف سے بدل سکتے تھے لیکن الف سے نہیں بدلا بلکہ مکمل رس سے بھیج دیا گیا. کیوں؟ اس نے فعل ماضی میں بوجھ اٹھایا تھا اور اٹھا کے تھک گیا. نہیں، قاف اور چیز ہے. قاف تو ایک حرف ہے، الفابیٹ ہے. قاف الف با تا تا جی وہ کی نہیں ہے، وہ قاف زر کی نہیں ہے. قاف زر کی جو ہے یہ پورا جملہ ہے. خالی قاف وہ تو الف با تا تا جیم ہا تھا، قاف کاف لام میم وہ. یہ 22 سال کے ساتھی آئے آپ کا ایک ووٹ تو ہوا چلے. بہرحال وہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کرتے چلے جائیں. اور اگر کہیں کی مشکل پیش آئے تو جو ہم ڈکشنری ترتیب دے رہے ہیں، ڈکشنری ترتیب کل انشاءاللہ وہ لے آئیں گے. ایک ڈکشنری 5 پاروں کی آئی ہے، 5 پارے پڑھیے. جہاں بھی مشکل پیش آئے اس لفظ کو اس آیت کے نمبر سے نکال کے دیکھ لیجئے. تو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ جو عربی گرامر کی مشکلات پیش آتی ہیں پڑھتے وقت وہ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ حل ہوتی چلی جائیں گی. جی کل آ جائے گی انشاءاللہ. 15 پہلے 15 میں نے چودہ 15 پارے نہیں، وہ کچھ آیات کی مکمل لغوی تشریح ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی وہ آ رہی ہے. وہ ابھی وہ بات کی بات. ابھی تو ہم نے جو مشکل الفاظ ہیں ان 5 پاروں کی وہ الفاظ کی گرامر اکٹھی کی ہے ایک ڈکشنری میں. بہرحال آخری 1-2 باتیں سن لیجئے پھر ختم کرتے ہیں اس کو. دیکھیے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے دعا، جو کہ اصل میں کیا تھا؟ دعا. دعا اس کا معنی ہے اس نے پکارا، اس نے بلایا. اس کا ذرا تسنیہ بنائیے. دعا کا تسنیہ کیا ہوگا؟ جس طرح وہابا، نصرا، کسبا، جلسا، تو کیا ہوگا؟ دعوا. دعوا یہ تسنیہ ہے، ان دو نے پکارا. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا دعوا. بیماری پہچانیے سے بیماری کیا ہے؟ واو کے اوپر زبر ثقیل ہے، ایک بوجھ ہے. این کو دے سکتے ہیں نہیں تو کیا کریں گے؟ ڈراپ کر دیں، گرا دیں گے. واو بھی ساکن، الف بھی ساکن، کسی پہ کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو گرا دیں گے. باقی کیا رہ جائے گا؟ دعا. اب ظاہر ہے کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ یہاں واحد کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہو رہا ہے اور تسنیہ کے لیے 2 کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہو رہا ہے؟ بیماری دور کی جو مطلوبہ معنی تھا وہ ختم ہو گیا، ڈیتھ واقع ہو گئی. کسی فعل کی ڈیتھ واقع ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 اس کو پڑھا نہ جا سکے اور نمبر 2 اس سے مطلوبہ معنی مراد نہ لیا جا سکے، اس سے مطلوبہ معنی آخر نہ کیا جا سکے. فعل کی ڈیتھ واقع ہو جائے بیماری سے، بیماری دور کرنے سے، علاج کرنے سے، آپریشن کرنے سے بیمار کی ڈیتھ واقع ہو جانے کا خدشہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کرتے ہیں. چنانچہ تسنیہ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ دعوا. اسی طرح بیماری سمیت.
دعوا، جمع اس کی ہوگی دعو. یہ بھی بیماری سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جناب واو سے پہلے زبر ہے، واو کو الف سے بدل دیں. چلے بدل کے دکھائیں پھر. واو سے پہلے زبر ہے، واو کو الف سے بدلے کیا ہو جائے گا؟ واو کو الف سے بدلا تو دعو سے کیا ہو جائے گا؟ دعا. مطلب پھر وہی کا وہی رہا. جمع کا معنی ہم نہیں مراد لے سکتے. تب کیا کریں گے؟ اس کو دعو ہی رہنے دیں گے. چنانچہ دعا، اس نے دعوت دی، دعوا ان دو نے دعوت دی یا پکارا، اور دعو ان سب نے پکارا. اب دعوا بھی بیماری سمیت ہے، دعو بھی بیماری سمیت ہے. کیوں؟ جب کسی بیمار کے آپریشن سے اس کی ڈیتھ واقع ہو جانے کا خدشہ ہو تو اس کو بیماری سمیت ہی برداشت کیا جاتا ہے. یہاں بھی اسی طرح ہے. یہ دعا یدعو جو ہے یہ مشکل ترین ماضی مضارع استعمال ہوتے ہیں عربی گرامر کے. وہ محاورہ ہے دینی مدارس میں، دعا یدعو تو نٹھے سے حل وہندے دکھے، کہ ہم نے تو بڑے شوق سے داخلہ لیا تھا دینی مدرسے میں کہ عربی پڑھیں گے، لیکن دعا یدعو کی گردان آ گئی، وہ بڑی مشکل تھی، اس سے ہم فرار ہو گئے اور پھر جا کے ہل چلانے لگے. دعا یدعو تو نٹھے سے حل وہندے دکھے کس طرح کی بہرحال ہے. تو دعا یدعو کی جو گردان ہے یہ خاصی مشکل ہے. مشکل تو پھر باہر سے کہ جناب اگر بیماری دور کرتے ہیں تو تسمیہ بھی دعا، واحد بھی دعا اور جمع بھی دعا، اور بیماری سمود رہنے دیتے ہیں تو پھر جو وہ تعلیمات ہے وہ کہاں جاتی ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ استثنائی کیسز، ایکسپشنل کیسز، جن کو بیماری سمیت ہی برداشت کرنا ہوگا. اب اگر کوئی سوال ہو جو ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلقہ وہ کر سکتے ہیں. جی یہ جمع کی نشانی ہے. یہ واو الف جو ہے یہ رہے گا اسی طرح تاکہ یہ بتاتا رہے کہ یہ جمع تصیغہ ہے. یہ ہاں دعو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دعو جتنی ہماری دور گتی کر دی جو آگے نہیں رہ سکی اس کو وہی رہنے دیا. ایک آپریشن کر دیا دوسرا دیکھ دیا. بہرحال کل انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ہیں یہ ساری بڑی دلچسپ باتیں، دلچسپ قاعدے آخر میں آ کے یہ ہم پڑھ رہے ہیں. ان کا تو بہت زیادہ استعمال نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن ہم نے یہ پڑھنا ہے. یہ گرامر کی آخری باتیں ہیں. کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.